اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر جہاں پر اپنی عظمت و جلالت کا ذکر فرمایا، انبیاء کی نبوت و رسالت کا ذکر فرمایا، وہیں پر اسی قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے پیاروں، اپنے محبوبوں اور صالحین اعظام اولیاء کاملین کا ذکر اور تذکرہ اور ان کی عظمتیں اور شانیں بھی بیان فرمائیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان جس طرح تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صلحاء، صالحین، اولیاء کاملین کی عظمت و شان دیگر انبیاء کی امتوں کے اولیاء سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو اولیاء کاملین، ان کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا بے شک خبردار، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کو حزن و ملال ہوتا ہے۔ نہ دنیا کے اندر ڈر اور حزن و ملال، نہ آخرت کے اندر کوئی ڈر اور خوف اور حزن و ملال۔ کیوں کہ وہ دنیا کے اندر زندگی اس انداز سے بسر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے اندر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پیکر بن کے جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی حزن و ملال بھی نہیں ہوتا، اور اگلے جہان کے اندر بھی ان کے دل کے اندر کوئی خوف، کوئی ڈر کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ کیونکہ جب بندہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر بروز محشر پیش ہوگا تو اس وقت اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے، اپنے اعمال پر جب بندہ نظر دوڑائے گا تو نگاہ تو اس کے کرم پر ہوگی، اور اس کا کرم ہی چاہیے، اس کا فضل ہی چاہیے، لیکن بندے کے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر حزن و ملال ہوگا کہ پتہ میں زندگی ایسی کیوں گزار کے آیا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی ہو۔ لیکن جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، صلحاء اعظام ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، انہوں نے چونکہ زندگی ساری اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پیکر بن کر گزاری ہوتی ہے، لہذا اگلے جہان کے اندر بھی میدان محشر کے اندر ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ زندگی اس انداز سے گزار کر جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس کا مصداق بن کر وہ جاتے ہیں، وہ نفس مطمئنہ لے کر جاتے ہیں، یعنی ان کا نفس مطمئن ہوتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، آگے اپنے رب کی طرف، تو میرے بندوں کے اندر شامل ہو گیا، آج جا جنت کے اندر چلا جا۔
تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ان کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اسی مقام پر، اسی جگہ کے اوپر، اس سے اگلی آیت کے اندر خالق نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ اولیاء ہوتے کون ہیں، کن کو یہ درجہ ملتا ہے، کن کو یہ مقام ملتا ہے، کن کو یہ فضیلت ملتی ہے۔ ہر بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، نہیں، اللہ کے قرآن نے علامات اور نشانیاں بیان فرمائی۔ جو مین اور بڑی بڑی جو علامات اور نشانیاں ہیں جس کی بنیاد پر بندے کو درجہ ولایت ملتا ہے، وہ ہیں آمنو، سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ ہے کہ ایمان کامل ہو بندے کا، عقیدہ درست ہو اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اگر عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہے، ایمان درست نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے، تو پھر بندہ کسی بھی صورت کے اندر اولیاء اللہ کے صف کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز ہے اس کا ایمان ہو، کافروں کے اندر کوئی ولی نہیں ہوتا، بد عقیدہ کے اندر کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، صرف ایمان قبول کر کے بندہ ولی نہیں بنتا، بلکہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی پڑتی۔ تقوی اور پرہیزگاری یعنی اس کا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، ہر قول، ہر فعل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، تقوی اور پرہیزگاری ہو، شریعت کا پابند ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے صف کے اندر شامل ہو۔ تو چونکہ یہ ایام ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس پاک کے، اور ہم اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، تو اولیاء کاملین کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنا یہ شریعت کے عین مطابق ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا بن جائے بندے اس کے ساتھ پیار کریں، اور ان کی محبت جو ہے وہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے، اللہ ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت اور الفت کو رکھ دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ فرشتے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ جب فرشتے بھی محبوب بناتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے آسمانوں کے اندر اعلان کرو کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر آسمانوں کے بعد زمینوں کے اندر اعلان کروایا جاتا ہے کہ دنیا والوں، یہ شخص، یہ میرا بندہ، یہ میرے محبوب کا امتی اور غلام، اس نے اپنی زندگی میرے نام پر لگا دی ہے، اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، دنیا والوں تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر آقا تو جہاں سے کا فرمان ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں پھر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رکھتا ہے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود ہم اولیاء کاملین سے، داتا صاحب سے، حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ ان کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ تو انسان اس کی زندگی کے اندر کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو عجیب ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر بندے کے ساتھ انہونی ہوگی، یعنی جس کی مثال نہیں ہوتی، عجیب کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، قدرت کا کوئی ایسا کرشمہ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے 2890 نمبر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک شخص، ایک صحابی کسی سفر پر روانہ ہوئے تو سفر سے واپسی پر دوران سفر ایک جگہ پر قیام کرنے کے لیے انہوں نے اپنا خیمہ لگایا۔ جس طرح آج سفر ہوتے ہیں، گاڑیاں ہیں اے سی والی، بندہ 18 گھنٹے 24 گھنٹے سفر کرتا ہے گاڑی کے اندر، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہر طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر جب یہ سہولیات نہیں تھیں، لوگ سفر کرتے تھے، سفر کرتے کرتے جہاں رات آ جانی، وہاں پر جو ہے وہ قیام کر لینا، وہاں پر ٹھہر جانا، خیمہ لگا لینا، رات بسر کرنی، پھر صبح سفر شروع کر دینا، پیدل سفر یا سواریوں پر، گھوڑے اور جو ہے اس پر اونٹوں وغیرہ پر سفر ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ صحابی انہوں نے دوران سفر واپسی پر جو ہے ایک جگہ پر خیمہ لگایا۔ جب خیمہ لگایا تو خیمہ لگانے کے لیے جب اس کی میخ گاڑی، جس کو ہم وہ کہتے ہیں پنجابی میں قلعہ ٹھوکیا خیمہ لانا سے، جب وہ میخ گاڑی تو خیمہ لگا لیا، تو خیمہ لگا کر جب خیمے کے اندر لیٹنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیمے کے اندر سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ سورہ ملک فرماتے ہیں کہ میں سنتا رہا سورہ ملک، حدیث کے الفاظ ہے حتی ختمہا، کہ اس جو آواز آ رہی تھی سورہ ملک پڑھنے والے کی، اس نے ساری سورہ ملک پڑھی حتی ختمہا، کہتا کہ اس نے سورہ ملک کو مکمل کیا تلاوت کو۔ تو وہ صحابی بڑے حیران ہوئے۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، اے میرے صحابی، وہاں پر کسی بندے کی قبر تھی نیچے، جس کا نشان اوپر سے مٹ چکا تھا، اور وہ بندہ قرآن مقدس کی سورہ ملک کے ساتھ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا تھا، تو اللہ نے قبر کے اندر بھی اس کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی المانعات، فرمایا یہ جو سورہ ملک ہے یہ روکنے والی ہے، ہی المنجیات، یہ نجات دینے والی ہے، تنجیہ من عذاب القبر، فرمایا جو اس کو پڑھتا رہتا ہے، سورہ ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات کی ایک سورت ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے یہ پڑھنے والے کی سفارش کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کروا دیتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کا مقام یہ دنیا ہے، آخرت عمل کا مقام نہیں، آخرت سزا اور جزا کا مقام ہے۔ عمل کا مقام دنیا ہے، یعنی دنیا کے اندر بندے کے اوپر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، ذکر احکامات فرض ہیں، دنیا کے اندر بندہ اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کا اعمال صالحہ کرتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اگلے جہان کے اندر اس کا اجر ملے گا۔ تو دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، عمل کا مقام ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ اعمال کا سلسلہ بندے کا رک جاتا ہے جب بندے کی سانسیں ختم ہوتی ہیں، تو پھر قبر کے اندر تلاوت، پھر قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کی اس کی آواز آنا، یہ آج کی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کی بات ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے 2890 2890 نمبر حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ تو مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے اندر صاحب مرقات نے لکھا ہے کہ دنیا سے جانے پر اعمال کا سلسلہ جو ہے، اعمال کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اعمال کا جو سلسلہ ہے، جو اعمال کی پابندی ہوتی ہے، وہ بندے کے اوپر دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے، فوت شدہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہوتا،
یعنی جب بندہ مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس پر اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ فرض، مطلب ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر کسی عمل کے ساتھ لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، دنیا کے اندر کسی نیک عمل کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہوتی ہے، تو اللہ ان کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے وفات کے بعد بھی ان کو قبر کے اندر ان کے پسندیدہ کاموں کی اجازت دے دیتا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جاؤ، بندہ دنیا کے اندر نماز قائم کرنے والا ہے، دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرنے والا ہے، جب وہ قبر کے اندر جائے گا، نکیرین اس کے پاس سوال کے لیے آئیں گے، اس کو اٹھائیں گے، اس کو سورج غروب ہوتا محسوس ہوگا، تو وہ کہے گا نکیرین سے، ٹھہرو میں نماز ادا کر لوں، نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، میری نماز عصر رہتی ہے۔ یعنی جو بھی بندہ، چاہے وہ صبح فوت ہو، دن میں فوت ہو، 12 بجے فوت ہو، رات میں فوت ہو، جب قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے اور قبر کے اندر جب اس کو سوالات کے لیے اٹھایا جاتا ہے، قبر کے سوالات کے لیے، تو وہ وقت جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر نماز پڑھنے والا ہے، دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرنے والا ہے، جو قبر کے اندر وہ جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو سورج غروب ہوتا نظر آئے گا، وہ نکیرین سے کہے گا، منکر نکیر سے کہ ٹھہرو یار، تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، مجھے پہلے نماز ادا کر لینے دو۔ تو وہ پھر نکیرین کہیں کہ بھئی جس کو قبر کے اندر آ کر بھی نماز کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ قبر کے امتحان کے اندر کامیابی میں۔ تو جو لوگ اپنی زندگی دین متین کی خدمت کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر نیک زندگی بسر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ ان کو قبر کے اندر بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا قرآن ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو شخص اعمال صالح کرتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، ہو ایمان والا، کیونکہ بندہ کوئی ایمان والا نہیں، کافر ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، دنیا کے اندر اس کا بدلہ مل جاتا ہے، آخرت جو ہے وہ اس کے اندر نیک اعمال کا اجر جو ہے وہ ایمان والوں کو ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی دین متین کی خدمت کے اندر، دین کی تبلیغ کے اندر، اسلام کو پھیلانے کے اندر زندگی بسر کی۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین اسلام کا جو چراغ جلانے والے جو بزرگان ہیں، ان میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا شمار ہوتا۔ تو یہ اولیاء کاملین جن کے ساتھ ہم محبت و عقیدت رکھتے ہیں، یہ زندگی اپنی بھی دین اسلام کے مطابق بسر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر بلاتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون کا مصداق ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے معیار کو بدلا ہے، آج ہم نے اپنی سوچ کو بدلا ہے، آج ہم نے اپنی پسند کو بدلا ہے۔ ہم نے جو شخص بھی جس نے لمبے لمبے بال رکھ لیے، 6 مہینے وہ نہایا نہیں، اور ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لی، ہم نے ان کو ولی ماننا شروع کر دیا، ہم نے ان کو پیر ماننا شروع کر دیا۔ حالانکہ جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں، جو شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، وہ جب خود ہی سیدھے راستے پر نہیں تو اس کے ساتھ ہم وابستہ ہو کے اس کے دامن میں اپنا ہاتھ دے کے ہم خود کیسے راہ پر چل سکتے ہیں؟ تو آج کے دور میں یہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں ڈبہ پیر یا 2 نمبر پیر، تو 2 نمبر ہوتا ہی تب ہے جب پہلے 1 نمبر ہو تو پھر 2 نمبر ہوتا ہے۔ تو اولیاء کاملین کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ایسے لوگوں نے ڈھونگ رچا لیے
اور مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے راستے اور ایسے ایسے طریقے اپنا لیے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اولیاء کاملین ہیں ان کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کریں۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں۔ تو ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کے عرس میں جاتے ہیں، ان کے مزار پر جاتے ہیں، تو ہم وہاں جا کر آج جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کے ساتھ داتا صاحب کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ ان کی تعلیمات ہیں۔ جو وہاں پر ملنگ اور نشئی اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات وہاں پر ہو رہے ہوتے، یہ داتا صاحب کی تعلیمات نہیں، یہ جاہلوں نے وہاں پر اپنا تسلط بنا لیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے، آپ کی تعلیمات کو پڑھا جائے، تو آپ نے تو ساری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے اندر، تبلیغ کے اندر، اسلام کی تبلیغ کے اندر بسر کیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین اسلام کو پھیلانے میں آپ کا نمایاں کردار ہے، اور ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اگر دیکھی جائے کشف المحجوب کے اندر، اتباع خدا اور اتباع مصطفیٰ، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہیں جو حضرت امام جعفر الصادق کے تربیت یافتہ اور خلیفہ ہیں۔ 261 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے، یعنی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے فیض ملا۔ اب فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی، داتا صاحب نے اس کو نقل کیا کہ لوگوں نے چرچا کیا کہ فلاں بستی کے اندر ایک اللہ والا رہتا ہے، ایک ولی رہتا ہے، ایک نیک بزرگ رہتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی جا کر اس کی زیارت کروں، اگر وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پیارا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر چلا گیا، اور اس کے گھر کے ساتھ مسجد تھی، میں مسجد کے اندر گیا تو وہ شخص جس کو لوگ ولی کہہ رہے تھے وہ گھر سے نکلا، اور نکلتے ہی اس کے منہ کے اندر پانی تھا، اور اس نے جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کلی کر دی، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا کہ میں نے کہا کہ جس کو کعبۃ اللہ کا، سمت قبلہ کا احترام نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنے اور دیگر اس طرح کے معاملات کرنے سے منع فرمایا، کعبۃ اللہ کے احترام کی خاطر، قبلے کی احترام کی خاطر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا کہ جس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ کعبۃ اللہ کا احترام ہے، قبلے کا احترام ہے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے وہ تھوک رہا ہے یا پانی پھینک رہا ہے، کلی پھینک رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یعنی شریعت کی اتنی پابندی، اور فرماتے ہیں پھر حضرت بایزید بسطامی کہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے کہ میں نے جو شریعت کو اہمیت دی، دین کو اہمیت دی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بایزید جو تو نے آج کیا اس کی برکتیں اللہ نے تیرے دل کے اندر ڈال دی، اور فرمایا اللہ نے پھر مجھے ولایت کا وہ درجہ عطا فرما دیا جس درجے پر آج تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو اولیاء کے لیے، ولی کے لیے، پیر کے لیے اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اتباع رسول ہی در حقیقت اتباع خدا بندی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل نہیں کرتا، دین کی اتباع نہیں کرتا، دین کی پیروی نہیں کرتا، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ کسی بھی صورت نہ ولی ہو سکتا ہے، نہ اس کو ولی مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین، قرآن کے اندر صاف ان کی نشانیاں جو بیان فرمائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ کہ بندے کا ہر عمل، آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو بندے کا ہر لفظ جو ہے وہ، ہر عمل جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کے اندر ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیکی کے راستے پر خود چلے۔
تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ رب العالمین قوم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کر کے ایسے لوگوں کے سنگت اختیار کرو، صادقین کی سنگت اختیار کرو، صالحین کی سنگت اختیار کرو، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو، کیونکہ یہ پھر اللہ والے جو ہوتے ہیں بندے کے قلب کی صفائی کرتے ہیں۔ ایک تو بندہ ظاہری طور پر بندے کا جسم گندا، بندہ غسل کر لیتا، کپڑے گندے ہو گئے، بندے نے کپڑے مطلب دھو لیے، کپڑے صاف ہو گئے، نہا لیا، جسم صاف ہو گیا، لیکن ایک بندے کا باطن ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں حدیث مبارکہ، آقا نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا وہ اگر ٹھیک ہو گیا تو سمجھو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا اگر وہ خراب ہو گیا تو سمجھو بندے کا پورا جسم ہی خراب ہو گیا۔ ظاہری طور پر بھی دیکھیں، بندے کو دل کی بیماری لگ جائے تو بندے کے سارے جسم کے اندر مطلب تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جسم بھی، دل بیمار ہو گیا، وہ کھانا بھی پابندی کا، پینا بھی پابندی کا، معمولات بھی جو ہے پابندی کے اندر آ جاتے ہیں۔ دل خراب ہو گیا، دل بیمار ہو گیا، دل بند ہو گیا، بندے کی موت ہو گئی۔ تو روحانی طور پر بھی بندے کا دل درست ہو گیا، اس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ گئی، خوف خدا آ گیا، اتباع مصطفیٰ آ گئی، تو پھر جو ہے وہ بندے کا پورا جسم جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے گا۔ پھر جب دل میں خوف خدا ہوگا پھر اس کی نماز نہیں چھوٹے گی، اس کا روزہ نہیں چھوٹے گا، پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور کہ فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا یہ خراب ہو گیا تو پھر سمجھو سارا جسم ہی خراب ہو گیا۔ دل کے اندر بے ایمانی پیدا ہوگی، دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا، دل کے اندر بغض پیدا ہو گیا، دل کے اندر کینہ پیدا ہو گیا، دل کے اندر جو ہے وہ دنیا سے محبت پیدا ہوگی، دل کے اندر جو ہے وہ شیطان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لیا، شیطان کو جگہ دل کے اندر دے دی، تو پھر بندہ جو ہے وہ گناہ اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ آقا نے فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ جسم کا جو ٹکڑا جو جسم کے اندر ہے، جو درست ہو تو اس بندہ سارا ہی درست ہے، جو خراب ہو تو بندہ سارا ہی خراب ہے، فرمایا وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے، بندے کا دل سیاہ ہوتا ہے، تو اس کی صفائی کے لیے، دل کو اللہ کی طرف لگانے کے لیے جو ہے وہ ذکر اللہ اور نیک اور صالحین اولیاء کاملین کی نگاہ کرم، جو نظر کرم ہوتی ہے، وہ بندے کا دل، اس کا تعلق جو ہے وہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جنہوں نے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا جو میری طرف آ چکے ہیں، جنہوں نے میری طرف رجوع کر لیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہوا ہے، یعنی جنہوں نے اپنا شب و روز اٹھنا بیٹھنا، اپنا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل جو ہے وہ اللہ کے تابع کر لیا، اللہ کے فرمان کے تابع کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آ گئے ہیں۔ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، فرمایا ان کے راستے کو اختیار کرو، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو آج صالحین، کیونکہ جو چار گروہ فرمایا نا انعام یافتہ ہیں، من النبیین، انبیاء اس دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیقین صحابہ کرام اس کے اندر سب سے پہلے ہیں، وہ بھی اب دنیا کے اندر موجود نہیں، شہداء، وہ جب بندہ اپنی جان حوالے کرتا ہے رب کے پھر شہید بنتا ہے۔ پھر آگے فرمایا صالحین، تو صالحین دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس ہمیں پہچان کی ضرورت ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دامن وابستہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ جو لوگ جنہوں نے 6 مہینے نہاتے نہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں پہنے ہوئے، انگوٹھیاں 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، حالانکہ جو ایسے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں جن کو لوگ مان رہے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ نہانے کی وجہ سے جن کے بال جو ہے وہ جڑ چکے ہوتے ہیں،
ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر چوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کتنے کتنے مہینے کتنے کتنے سال گزر جاتے ہیں وہ نہاتے نہیں۔ حالانکہ پاکیزہ دل کے لیے پاکیزہ جسم جو ہے وہ ہونا بھی ضروری ہے، جسمانی طہارت بھی ضروری ہے۔ ویسے اگر بندہ نہ بھی نہائے نا تو بندے کو مجبوری بھی بعض اوقات بن جاتی ہے نہانے کی۔ بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھے اس بات کو، بعض اوقات بندے کو نہانے کی مجبوری بھی بن جاتی ہے، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، نہانے کی مجبوری بھی بن جاتی ہے۔ تو کیوں جا بندہ جنہوں کو 6 مہینے نہانے کی مجبوری بھی نہیں بنی ہے کوئی، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں، ہمیں بھی گمراہ کریں گے۔ جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کریں گے تو پھر وہ ہمارے دل کا تعلق رب کے ساتھ جوڑ دیں گے، وہ بھی کامیاب ہے تو اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین حق الحاکمین ہمیں صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و مالک۔